الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین نہایت ہی واجب الاحترام معزز مشائخ و علماء کرام مہمانان گرامی قدر اور میرے نہایت ہی کرم فرما حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اسلامیہ فیض القرآن دے پلیٹ فارم کو خطیب اسلام مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب دی زیر قیادت غوث العظم روڈ دے قریب غوث العظم کانفرنس و عرس حضرت فیض ملت جس محبت و عقیدت دی بنیاد تے منایا جا رہے ہیں، اللہ کریم اس کاوش میں میری تھوڑی حاضری میں اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ساڑی حاضری اللہ ساڑی نجات کا سامان بنائے۔ پروگرام نماز مغرب کے بعد شروع ہوا۔ آپ حضرات نے
قرآن حکیم دی تلاوت بھی سنی. سرکار نے آسنا خانہ نے اپنے اپنے وقت دے اندر بارگاہ رسالت وچ بارگاہ ولایت وچ عقیدت دے گجرے تے محبتاں دیاں سوغاتاں بھی پیش کیتی. کراچی تو آئے ہوئے ساڈے عظیم مہمان حضرت شیخ طریقت صاحبزادہ محمد علم الدین صاحب نے انتہائی حسین گفتگو فرمائی. اور پھر میری ملت دے عظیم خطیب بزرگ عالم دین گلے گلشن رسالت پروردہ آغوش ولایت ممتاز عالم دین سفیر عشق رسول حضرت علامہ الحاج پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے مختصر مگر ایسا حسین خطاب فرمایا کہ عاشقاں دیاں ٹوٹیاں ہوئیاں تاراں جوڑ دیتیاں. اللہ آپ دی عمر علم وچ آواز انداز بیان و کلام دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے اور آپ کا سایہ دیر تک اہل سنت دے سراں تے قائم رکھے. خطیب اسلام میرے انتہائی قابل قدر بھائی مجاہد ملت مرکزی امیر جماعت اہل نسبت قائد اہل سنت جماعت اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد صاحب چشتی زیدہ اقبال نے اعلان دے اندر میرے بارے بہت کچھ کیا. سچی بات یہ ہے کہ میں انہاں دے الفاظ اپنے واسطے دعائیہ الفاظ سمجھنا اور بقول تاجدار بریلی دے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی وہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے ذات سارا تو سامان تھا. اور اسی وزن تے چراغ گولڑا وارث علوم مہر علی حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے نعت لکھی اور مکتے تے جا کے سید نے حد کر دیتی. تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب. تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا. وقت بہت زیادہ ہو چکا. آپ حضرات کافی دیر تو تشریف فرماؤ. میں زیادہ طویل گفتگو تو نہیں کر سکا گا تاہم کوشش کراں گا کہ مختصر وقت ایک حسین گلدستہ بنا کے تے بارگاہ غوثیت مآب دے اندر پیش کر دیا جائے. قرآن حکیم دی
جس آیا پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ اللہ تعالی نے اپنے انہاں وعدیاں کا ذکر کیتا ہے جڑے اس نے اپنے بندیاں نوں کیتے۔ قرآن پاک میں اللہ دے کئی وعدے ملتے ہیں، انہاں یہ دو وعدے شامل، سنو اللہ دا پاک فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا توفیق دے وے اللہ دی تسبیح دی تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ ویسے میں مجبور نہیں کرانگا، سبحان اللہ تسی بہت کہہ چکے، لیکن منہوں نکلے چنگی لگتی ہے، 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے۔ تو جلسہ ختم ہوئے نا تے صابری صاحب نے تواڈے واسطے بہترین لنگر دا انتظام کیتا ہے، ڈھڈ وچ لنگر پاؤ تے موڈیاں تے نیکیاں دی پوری رکھو۔ زنانی نو پتہ تے چلے بعد دی راتی نے آ کے جگایا تے خالی تے نہیں آیا، کچھ لے کے آیا۔ میری گڈی چلدی ہے سبحان اللہ دے تیل تے، تیل تہاڈا ڈرائیور میں، قیادت انہاں پیراں فقیراں دی، چلاواں گا غوث العظم روڈ تو، پہنچاواں گا غوث العظم دے دربار تے۔ تیل پان میں کنجوسی نہ کریو، زور نال میں بخیلی نہیں کردا، ہنے بغداد چلنے ہیں۔ کون کہندا سنیت دا مستقبل تاریخ ہے؟ ساڈا مستقبل روشن ہے، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ پیر سائی ناصر شاہ صاحب نے کیا سی، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کی امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ ہمارے دامان پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چشتی صاحب سرائکی زبان کا ایک شاعر ہے، انہیں اہل سنت دی عقیدے دی ترجمانی کی تھی، ربائی پر قلم توڑ دی تھی۔ سرائکی زبان کا شاعر قلم توڑ دی تھی، کہندا جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزم دے وچ ذیشان ہے، جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزمت وچ ذیشان ہے، جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان، جدا لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزمت وچ ذیشان ہے، جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے۔ اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان ہے، جیڑا نام علی تو سردا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان۔ اللہ اکبر۔ اسی خوش نصیب ہاں، اسی سب نو مندے ہاں، غریب نواز
سب منتے جدے سر تے رب عزت دی پگ رکھی اُدی عزت کرنا اسی اپنے واسطے ضروری سمجھیں. عزت کنا واسطے رب نے آپ فیصلہ کیا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ واسطے اللہ دے رسولاں واسطے تے مومناں واسطے. عزت رب نے رکھی ساڈے واسطے برکت رب نے رکھی ساڈے واسطے عظمت رب نے رکھی ساڈے واسطے ثواب بھی رب نے ساڈے واسطے رکھی. چشتی صاحب میں مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی دی آخری کتاب غالباً بوادر النوادر میں وہ لاہور تو منگائی میرے کتب خانے موجود ہے لاہور دی چھپی ہوئی صفحہ او دا 409 کتاب دا نام بوادر النوادر لکھن والے اشرف علی تھانوی صاحب صفحہ 409 تھانوی صاحب لکھ دے نے نبی پاک دا نام سن کے جڑے بندے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لاندے نے چومن نال ثواب تے نہیں لبدا پر جڑا چومدا رہے کدے اندھا نہیں ہوے گا. حوالہ غلط ہو بھی تو چور دی اسلام میری سزا. تھانی صاحب کہندے نے نبی پاک دا نام سن کے انگوٹھے چومن نال ثواب نہیں ملدا پر جڑا چومدا رہے اودیاں اکھاں کدے خراب نہیں ہون گیاں وہ کدے اندھا نہیں ہوئے گا. میں پوری دنیا پھر کے تے تھانوی صاحب نے عقیدت منداں نو اپیل پیا کرنا ہے بس ثواب تے اللہ تہاڈے مقدر چ لکھیا ہی نہیں اکھاں تے بچا لو. ثواب تے اللہ نے صرف دنیا واسطے لکھے اسی ثواب واسطے چومنے ہاں. تسی اکھاں بچان بابے ہوری کہندے نے اکھاں خراب نہیں ہوں چومدے رہے گئے. یہ عظمت اللہ نے سانو عطا کیتی. اللہ نو بھی اسی منتے ہیں رسول نو بھی مننے ہیں نبیاں نو بھی مننے ہیں ولیاں نو بھی منتے ہیں غوث اعظم نو بھی منتے ہیں. جدے جدے سر تے عزت دی پگ اسی دی عظمت نو سلام کرتے ہیں. ہر ولی دے جوڑے ساڈے سر دا ہر ولی دے جوڑیاں دی ضرور ساڈی اکھ دا سرما پر جس اللہ والے دا ذکر اج سنن واسطے اکٹھے ہوئے ہیں خدا دی قسم ہے جویں نبیاں وچ ساڈا نبی اونچا ہے ایویں ولیاں وچ بغداد دا شہنشاہ غوث اعظم خالی ولی نہیں ولی گر نے چوراں نو ولی بنانے والے بگڑیاں بنانے والے. میرے جد اعلیٰ میرے پیر و مرشد حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ رو کے یہ بات سناتے سن. فرماتے سن میری جوانی دا زمانہ سی اجے پاکستان نہیں سی بنیا سارا ہندوستان سی. ہزارے دے علاقے کسی بانڈی کی میں خطاب کر رہا سی. مجلس بعد میں ایک نوجوان بیٹھا بڑا ہی خوبصورت داڑھی خوبصورت نورانی چہرہ زلفاں رکھیاں پگڑی بندی ہوئی پورے مجمع جاذب نظر. تقریر ختم ہوئی ملاقات ہوئی میں پوچھا جناب دا تعارف کہنے لگا مینوں شیخ غلام رسول میں نو مسلم ہندو سا تے مذہب چھوڑ کے اسلام بابا جی فرماندے نے مینوں بڑی خوشی ہوئی میں انہوں سینے لایا او دا منہ چومیا اسلام دی مبارک دے پر غلام رسول اے تے دس تینوں مسلمان کی نہیں
دل دی تختی تے بات لکھ کے لے جائے. غلام رسول رو کے کہنے لگا مولوی صاحب سچ دساں مینوں 11ویں والے پیر نے کلمہ پڑھایا. غوث اعظم نے مینوں مسلمان کیا. فرماندے نے مینوں اور شوق پیدا ہویا کہ پتہ کراں بات کی. میں کہ مینوں ساری داستان سنا. کھانا میرے نال مل کے کھانا کھادا. انہیں درد بھری داستان سنائی. کہنے لگا مولانا میں ہندو سا نال والے پنڈ میں اپنی بیٹی دی شادی کی. کچھ وقت گزریا میں بیمار ہو گیا. میری بیٹی مینوں پوچھن واسطے آئی. نویں نویں شادی سی, زیور پہنے ہوئے, اچھا لباس پہنے ہوئے. مینوں پوچھ کے کہنے لگی بابا میں پھر جانی ہوں. میں کہ جا خیر نال جاویں خیر نال آویں. میری لڑکی چل پئی. جدوں پنڈ تو باہر نکلی رستے وچ جنگل آندا سی. میری بیٹی کہندی ہے میں ویکھیا کہ 4 جوان ہندو نے مگر انہاں دی نظراں اچھیاں نگاہ وچ برائی چھپی. وہ بھی آ گئے. مینوں کہنے لگے تو کتنے جانا ہے. میں کہ فلانے پنڈ. انہوں نے آخیا سب اتنے جانا ہے. اچھی بات ہے تیرا ساڈا مذہب ایک ہی تے اسی تیرا پہرا دیں گے تیرے نال. لڑکی کہنے لگی مینوں تھوڑیاں نظراں تے شک ہے میں تھوڑے نال نہیں جانا. انہوں نے آخیا تیرا ساڈا مذہب ایک ہے تو ساڈے دھرم دی لڑکی ہے اسی تینوں حفاظت نال پہنچا دیاں گے. ہری پور مندر دا جڑا وڈا بوت ہے نا اسی تینوں ضامن دینے ہیں کہ اسی تینوں خیریت نال پہنچا دیاں گے. لڑکی کہندی ہے میں 2-4 منتاں منیاں نے اس بوت میرا کام نہیں کیتا. اودے تو عقیدہ میرا پکا ہو گیا ہے. کوئی ہور ضامن دے. انہوں نے آخیا چل ٹیکسلے دا بوت جڑا وڈا. انہیں آخیا نہیں میرا کوئی عقیدہ ڈھیلا جہا ہوا ہے یہ میرے کام نہیں آیا. اوکھے ویلے میں بڑیاں منتاں منیاں کوئی وڈا ضامن دے. لڑکے کہہ لگے پھر مسلمانوں دا خدا ضامن. انہیں آخیا میں خدا مندی نہیں میں تو بتاں دی پجاری کوئی اور ضامن. انہیں آخیا پھر مسلمانوں دا رسول ضامن اسی تینوں خیر نہ پوچھا. انہیں آخیا میں کوئی کلمہ پڑھے رسول میں جانتی نہیں رسول کوئی اور. انہاں آخیا اساں اپنے بت ضامن من لے نے تو نہیں قبول کیتے. اللہ ضامن آخیا تو قبول نہیں کیتا. رسول آخیا پھر تو دس کیڑا ضامن چاہیے. شیخ غلام رسول رو کے کہندا میری بیٹی میں دسیا بابا میں کیا میرے پڑوس وچ ایک مسلماناں دا مکان ہے تے او مسلمان عورت ہر مہینے 11ویں دیندی ہے غوث اعظم دیندی. میری او پڑوسن دسدی ہے غوث اعظم بڑا ڈاڈا پیر ہے تے غوث اعظم کہندے نے ہر وقت میں اپنا گھر تیار رکھیا ہے کاٹھی پا کے تنگ کس کے. بلانا مرید دا کام میں پہنچنا میرا کام. میری پڑوسن بڑی تعریف کر دی